بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان برباد ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، خیر اندیش، آپ سے محبت کرتے ہیں. بھائی بڑے خلوص سے کہا جاتا ہے، بڑے پیار سے کہا جاتا ہے ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ کے خیر خواہ ہیں. بھائی ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، کفر سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک جواب دے دیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہے میری امتیوں، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا، حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں ہے میری امت، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث. کلمہ وہ مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا. اب کوئی کہے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، خوف بہت ہوگی، لیکن تو میرا ماما لگتا ہے، تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ جو میرے لگتے ہیں، جن کو مجھ سے پیار ہے، جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے رہے، وہ کہتے ہیں مجھ محمد کو اللہ کی قسم تم شرک نہیں کر سکتے. تو دین کا ٹھیکیدار لگتا ہے، تجھے بہت خوف ہے میں ان کی مانوں یا تیری مانوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین، اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے سنا ہے، پیر ثاقب سامی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا. یعنی جو ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں اس امت میں شرک ہوگا ہی نہیں. اور دلیل کے طور پر اسے بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کو تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے تو ہم تمہاری بات کو مانیں یا اللہ کے نبی کی بات کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہا ہے، آپ نے اپنی عقل لگائی ہے اس حدیث کو سمجھنے کی. آپ نے سلف کے فہم کے مطابق، محدثین کے اصول کے مطابق، محدثین کے فہم کے مطابق آپ نے اس حدیث کو نہیں سمجھا ہے، آپ نے اپنی عقل سے سمجھا ہے. لیکن محدثین نے کیسے سمجھا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، تو ایک انسان اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو رب ماننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا، یعنی کلمہ پڑھنے والا، کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سارے کام میں کوئی نہ کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا کہ میرے بعد مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. اب کہ اس حدیث کو محدثین کیسے سمجھتے ہیں اور پیر ثاقب سامی صاحب وہ کیسے سمجھ رہے ہیں. محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ امت مجموعی طور سے شرک نہیں کرے گی، یعنی کہ پوری کی پوری امت ایک ساتھ شرک نہیں کرے گی. پھر آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی محدثین کیا لے رہے ہیں اس سے مراد کہ شرک تو ہوگا لیکن پوری امت ایک ساتھ میں جو ہے شرک نہیں کرے گی، مجموعی طور سے. اور یہی بات ان کے بہت بڑے علامہ عینی حنفی، جن کا نام بدر الدین عینی حنفی
مجموعکم لأن ذلک قد وقع من البعض، کہ پوری امت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت جو ہے شرک نہیں کرے گی، مجموعی طور سے پوری امت شرک نہیں کرے گی، کچھ لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 پہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ محدثین اس کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں، اور پیر ثاقب سامی اپنے جھوٹے اور ضعیف مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہوئے اپنی عوام کو یہ احساس کروا رہے ہیں کہ گویا قبر پر جانا، وہاں شرک کرنا، قبروں کی پوجا کرنا، یہ سب کیا ہے، صحیح ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور نبی نے تمہیں گارنٹی دے دی کہ تم شرک نہیں کرو گے، حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہوئے، کیونکہ مذہب جو ان کا ضعیف مذہب ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجموعی طور سے امت شرک نہیں کرے گی، جیسے عیسائی پورے کے پورے کافر ہو گئے، یہودی پورے کے پورے کافر ہو گئے، اسی طرح مسلمان پورے کے پورے کافر نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ شرک کریں گے لیکن مجموعی طور سے نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، لیکن اپنے جھوٹے مذہب کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب ایجاد کیے ہیں، اپنے من کی باتیں، اور اگر ان کا یہ مان لیا جائے کہ امت شرک نہیں کرے گی تو معاذ اللہ یہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے، کیونکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ تو اگر ان کے اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ امت میں شرک نہیں ہوگا، تو یہ ان کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آپس میں ٹکرا رہا ہے، جبکہ ہمارا یہ اجماعی اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے قرآن سے نہیں ٹکراتی، یہ ہمارا اصول ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہی قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی غلط طریقے سے ہے۔